حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام فرعون کے دربار میں پہنچے اور فرعون نے پھر ان سے کہا کہ ان ھذا لساحر علیم، یہ تو جادوگر ہے اور جاننے والا جادوگر، بہت اچھا جادو آتا ہے اس کو. فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، اے موسیٰ ہم بھی ایسا ہی جادو لے کر آئیں گے اور ہم تجھ سے مقابلہ کریں گے جادو میں. دیکھو اللہ تعالیٰ کی ایک عادت کیا ہے کہ اللہ رب العزت جس پیغمبر کو جس قوم میں بھیجتے ہیں نا اسے معجزے اسی حساب سے دیتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ اس چیز کی حقیقت کو سمجھتے ہیں. مثلا حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں میڈیکل سائنس نے کافی ترقی کی تھی، جس کو حکمت کہا جاتا ہے نا. حکیم بہت مشہور تھے، بڑے بڑے حکیم جو ہے نا اسی دور کے گزرے ہیں جن کے نام آج لیے جاتے ہیں کتابوں میں. تو حکیموں نے بڑی بڑی دوائیں ایجاد کر لی تھیں جڑی بوٹیوں پہ تحقیق کر کے. تو حکیم لوگ یہ مانتے تھے کہ ہم نے اتنی ترقی کی ہے مگر کوڑ کی بیماری کا اب تک علاج دریافت نہیں ہو سکا. اس زمانے کے، اب تو ہو گیا ہوگا، لیکن اس زمانے میں کوڑ کی بیماری کا علاج دریافت نہیں ہوا تھا. اسی طرح جو نابینا ہو جائے اس کی شفا کے لیے بھی دوائیں تھیں، لیکن جو پیدائشی نابینا ہو اس کے وہ مانتے تھے کہ اس کا علاج ممکن نہیں ہے. نظر چلی گئی بعد میں، اس میں تو کچھ علاج کر دیتے تھے کچھ نہیں کرتے تھے، لیکن جو پیدائشی نابینا ہے تو اس وقت کے تمام حکیموں کا طبیبوں کا اتفاق تھا کہ پیدائشی نابینا کی بینائی واپس نہیں لا سکتا. جس کو برس کی بیماری ہو، سفید داغ جو جسم پہ لگ جاتے ہیں نا، چت کبرا بن جاتا ہے انسان، تو اس زمانے میں حکیموں کا اتفاق تھا کہ یہ بھی اسباب کی دنیا میں اس کا علاج ممکن، بولو بھائی، نہیں ہے. اسی طرح جو اور اس طرح کی بہت ساری بیماریاں تھیں، اور اس پر سب کا اتفاق تھا کہ جب تک انسان مریض ہو اسے شفا تو دی جا سکتی ہے، روح نکل گئی تو مردے کو زندہ، یعنی یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، یہ کسی طبیب اور حکیم کے بس میں نہیں ہے. اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ مرے ہوئے میں جان ڈالنا، یعنی مرے ہوئے کو زندہ کرنا، چاہے انسان ہو، اسی طرح پرندہ مرا ہوا نہیں بلکہ اس کا پتلا بنا کے اس میں اس کو پرندہ بنا کے اڑا دینا، یہ بھی کسی کے بس میں نہیں ہے. اور بغیر باپ کے پیدا ہو جانا، یہ بھی کسی کے بس میں نہیں ہے. یعنی اس زمانے میں میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کر لی تھی کہ بھئی یہ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے دیے، ان معجزوں نے یہ بتا دیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، کیونکہ اسباب کی دنیا میں یہ کام ممکن نہیں ہے، تو یہ میرے ہاتھ پہ اللہ کر رہا ہے. اگر میں غلط ہوتا تو اللہ میرے ہاتھ پہ ایسی چیزوں کو ظاہر کیوں کرتا؟ اگر حضرت عیسیٰ کسی اور قوم میں آتے نا، پھر وہ کیا کرتے، کوڑ کے مریض کو ہاتھ لگاتے اس کو شفا ہو جاتی، تو لوگ کہتے بھائی یہ کوئی حکیم ہے، اس نے چپکے سے کوئی ایسا ان کو چورن کھلایا ہے جس کی وجہ سے یہ ٹھیک ہو گیا، کیونکہ وہ حکمت کے علم کو جاننے والے نہیں تھے نا. بھائی جس چیز کا علم آپ کے پاس نہیں ہے اس میں آپ کو بیوقوف بنانا آسان ہے. تو وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ بھائی یہ کچھ ایسی چیز کھلا رہے ہیں چپکے سے، یا مردے کو زندہ کر دینا، تو وہ کہہ سکتے تھے بھائی ممکن ہے کوئی ایسی دوا انہوں نے ایجاد کر لی ہو جنگل میں جڑی بوٹیوں پہ تحقیق کر کے کہ وہ چپکے سے کھلاتے ہوں اور وہ بعد میں آ کے ٹھیک ہو جاتا ہو. تو اللہ نے حضرت عیسیٰ کو یہ معجزے دیے یہ بتانے کے لیے کہ وہ قوم جانتی تھی کہ یہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے، اور اس چیز کا میڈیکل سائنس سے کوئی تعلق، بولو بھائی، نہیں ہے. میڈیکل سائنس یہاں کے فیل ہو جاتی ہے، اس لیے بہت سارے معجزے دیے. ابریح الاکمہ والابرص واحیی الموتى، مردے کو کہتے ہیں نا قم باذن اللہ، مردہ اٹھ کے بیٹھ جاتا کیسا. اور پرندے کا پتلا بناتے عیسیٰ علیہ السلام، اس میں پھونک مارتے وہ پھڑپھڑا کے اڑ جاتا پرندہ بن کے. تو یہ اللہ نے معجزے دیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو دور تھا نا، یہ بہت خوب اچھی طرح سمجھو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا بڑا زور تھا. کرتب جیسے ہوتا ہے نا، آج کل آپ نے یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی، رومال سے کیا نکال دیتے ہیں، کبوتر. یہ جادو ہے، رومال سے کبوتر نکال لیا. وہ ہمارے اسکول میں ایک صاحب آئے، انہوں نے شو دکھایا کہ جگ میں انہوں نے دودھ ڈالا، پھر جگ کو الٹا کر دیا تو کچھ بھی نہیں اندر. ہم حیران کہ یار یہ دودھ گیا کہاں پہ. یہ شعبدے ہوتے ہیں. اسی طرح ایک لڑکے کو کھڑا کیا، ایک بال تھی وہ پتہ نہیں کیا کا کدھر غائب ہو گئی، تو ایک لڑکے کو کھڑا کر کے نا اس کے ہاتھ کو ہیڈ پمپ کی طرح چلایا تو اس کے منہ سے بال نکل گئی. تو یہ فن جو ہے نا یہ بڑا عجیب ٹیکنیکل فن ہے. نظر کا کیا ہوتا ہے اس میں، دھوکا ہوتا ہے. تو یہ فن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں عروج پر تھا.
بہت ترقی کی تھی اس فن نے. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی سے ملتا جلتا معجزہ دے کے بھیجا. وہ لوگ لاٹھی سے سانپ بھی بناتے تھے, رسیاں پھینکتے تھے سانپ بن جاتی تھی, اس قسم کے شعبے دکھاتے تھے. تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو کیا کیا, یہ والا معجزہ دے کے بھیجا. اگر وہ لوگ جادو کے علم سے واقف نہ ہوتے تو وہ یہ کہہ سکتے تھے یہ کیا ہے, جادو ہے. لیکن جو جادو کو جانتے ہیں وہ فوراً پہچان جائیں گے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ نظر کا دھوکا ہے, اور موسیٰ جو کر رہا ہے وہ حقیقت میں لاٹھی کیا بن رہی ہے, سانپ بن رہی ہے. یہ بس میں نہیں ہے بھائی, یہ بس میں نہیں ہے, یہ نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ حضرت موسیٰ کی نبوت پورے مصر شہر میں ثابت ہو جائے. تو یہ پورا مرحلہ جو ہے نا فرعون کے سامنے, یہ پورا پروسیس سے گزارا گیا اس پورے عمل کو. معجزہ بھی وہی والا دیا گیا جو جادوگر دکھانا چاہتے تھے. تو اب پتہ چل گیا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو پہلی دفعہ لاٹھی کیوں پھینکوائی اور سانپ کیوں بنایا, اس سے مانوس کرنے کے لیے کہ یہ لاٹھی بار بار سانپ بنے گی, صحیح ہے نا, اور اسی سے آپ کی نبوت کا سکہ جمے گا, اسی سے آپ کی نبوت ثابت ہوگی. تو کوئی اور قوم ہوتی نا, وہ کہتی بھائی ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے, یہ بھی جیسے لوگ رومال سے کبوتر بنا دیتے ہیں تو انہوں نے لاٹھی سے سانپ بنا دیا تو کیا ہے. تبھی فرعون نے پہلے ہی دیکھتے ہی کہہ دیا کہ یہ تو جادو ہے, تو ہم دن رات دیکھتے رہتے ہیں, کوئی رومال سے کبوتر بناتا ہے, کوئی پتہ نہیں کیا کرتا ہے, کوئی کیا کرتا ہے, تو انہوں نے لاٹھی سے کیا بنا دیا, سانپ.